والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا حصہ جو ہر جمعہ میں تدریساً بیان ہونے والے عنوان کی اساس ہے، انہی آیات کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات مقدسہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور انشاءاللہ ایک یا دو دعائیں آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ گزشتہ جمعہ جو دعا آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی،
اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ سے اس کی رضا کے ذریعے سے ناراضگی کی حفاظت مانگو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک مسلمان اللہ سے اللہ کی رضا نہ مانگے تب تک اللہ کی ناراضگی اس اہل ایمان کے فرد یا جماعت کے ساتھ قائم رہتی ہے، چونکہ ایمان محض کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اسلام محض نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام نہیں، ایمان اور اسلام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ ایمان میں بھی اللہ کی رضا ہو اور ایمان کے بعد اعمال میں بھی اللہ کی رضا ہو، تب اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی رضا انسان کو ملتی ہے۔ یہ بات بھی میں کئی مرتبہ قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ نے جو رضا کا سرٹیفکیٹ قرآن حکیم میں دیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے تمام عملوں میں اور اپنے عقیدے میں ایک ہی جوہر نمایاں رکھا، وہ تھا اللہ کی رضا۔ اسی لیے قرآن حکیم بار بار ان کے اعمال کا جہاں ذکر کرتا ہے وہاں پر اس کا نتیجہ یہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ نے یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر کسی مسلمان کے کسی عمل میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے شیوخ تصوف ہوں، یا حلقہ احباب ہو یا حلقہ سیاسیہ ہو، شعبہ انسانی کے جس پہلو سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ہو یا جماعت ہو، اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور انسان اس سے مشرک ہو جاتا ہے۔ ذرہ برابر ریاکاری ہو، دکھلاوا مقصود ہو، تب بھی آدمی مشرک ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہو تب بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے قانون یہ بیان ہوا شریعت مصطفی میں کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو تقدم بخشو، ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، زندگی کے جس پہلو سے تمہارا گزر ہو تمہارے دل میں صرف اللہ کی رضا ہو، تمہارے عمل میں صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہمارے کسی عمل میں اور کسی بات میں کسی دوسرے کو خوش کرنا، اس کو دکھلانا یا اپنے آپ کو دنیا میں نمایاں بنا کر پیش کرنے کی نیت نہ ہو۔ عمل قلیل ہو یا کثیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دن کا ہو یا رات کا ہو، بس نیت اتنی ہو کہ میرا رب اسے قبول فرما لے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جب انسان اللہ سے اللہ کی رضا کے ذریعے سے اس کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنی پناہ عطا فرما اپنی رضا کے ذریعے سے تاکہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، تو ظاہر ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔
اور اگر اللہ ناراض ہو تو اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال اور اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے پورا علاقہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے پورے علاقے کے لوگوں کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ ایک شخص اللہ کی رضا کا رہنے والا کسی بستی میں ہو، اللہ ساری بستی کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا سے ہٹ کر اپنے اعمال کرتا ہے، اس پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس غضب کی چھینٹیں پورے علاقے پہ پڑتی ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے قانون یہ ہے کہ جب بھی تم اپنی بستی کا کوئی امیر چنو یا اپنی مملکت کا امیر چنو، جب تم اپنا کوئی صدر یا وزیر اعظم چنو، تو یہ دیکھ لو کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا غضب ہے۔ اگر یہ اللہ کے غضب کا شکار انسان ہے تو اس کے قریب مت جاؤ، اس کو مت اپنی مملکت کا سربراہ چنو، اس لیے کہ اگر محلے اور بستی کے کسی ایک فرد کی وجہ سے پورا محلہ اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے، تو ساری عوام نے مل کر جس کو اپنا حاکم چنا ہوگا اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، تو اس کی مجرم قوم بھی ہوتی ہے اور وہ خود بھی بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب زیادہ آتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات پر یقین نہ ہو تو آج کا دن دیکھ لے۔ آج کا موجودہ دور کا وزیر اعظم خدا کے غضب کا اس طرح شکار ہے کہ غریب انسان کو لقمہ ملنا مشکل ہو گیا۔ اور اب بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جنہیں نہ حیا آتی ہے نہ غیرت آتی ہے، نہ یہ سوچ آتی ہے نہ یہ فکر آتی ہے، تحفظ اور دفاع میں باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کا غضب آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ انسان اللہ سے اللہ کی رضا مانگے اور اپنی بستی پر، اپنے علاقے پر، اپنے ملک پر، اپنی مملکت پر نظر رکھے۔ کہیں ہمارا بڑا، ہمارا امیر خدا کے غضب کا شکار انسان تو نہیں جس پر خدا کی لعنتیں برستی ہیں، خدا کے عذاب لے کر آنے والا ہے۔ اور یہ جملہ بھی میرا نوٹ رکھو، جو شخص رسول اللہ کے دروازے کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت کا باعث نہیں بن سکتا، وہ اللہ کے غضب کا باعث بنتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے آج کل کے مسلمانوں کی، میں کبھی کبھی ان کی عقل پر حیران ہو جاتا ہوں۔ اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، اپنے خود ساختہ معیار، فلانا بڑا عاشق رسول ہے، فلانا بڑا محب وطن ہے، فلانا بڑا عوام کا خیر خواہ ہے، فلاں نے یہ نہیں کہہ دیا، وہ نہیں کہہ دیا۔ یاد رکھو اللہ کے رسول کا وفادار وہ ہوتا ہے جس کے کردار سے ابو بکر صدیق کی سیرت ٹپکتی نظر آتی ہے، جس کے کردار و عمل سے عمر فاروق کا نمایاں کردار نظر آتا ہے، جس کے کردار و عمل سے عثمان غنی کی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، جس کی زندگی کے پہلو سے علی المرتضیٰ کی بے عیب سیرت نظر آتی ہے، جس کی زندگی اور حکومت میں حسن مجتبیٰ کی فراست نظر آتی ہے، جس کی زندگی اور کردار میں معاویہ بن ابی سفیان کا چمکتا ہوا کردار نظر آتا ہے، جس کی زندگی کا ہر پہلو نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے صحابہ اکرام کا۔ اور اگر اس سے کوئی پوچھے
کہ ذرا ہمیں بتلاؤ اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے تھے، وہ بے باک ہو کر کہے کہ مجھ فقیر کو دیکھ لو، میں ان کا نقشہ ہوں، میں ان کی فوٹو اسٹیٹ ہوں، میں ان کا ایک نقلی سا نقشہ ہوں، مجھے دیکھ لو، میں آج ایسا ہوں تو نبی کے صحابہ کیسے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے یہ اتباع کامل صحابہ پر بند نہیں ہوئی۔ آج کل تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں جو صحابہ اکرام کی بھی کردار کشی کرتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی نکالتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی اپنی جماعت کے دستور میں لکھتے ہیں کہ وہ معیار حق و صداقت نہیں ہے، صحابہ اکرام میں یار ایمان نہیں ہے، نام بھی ان کا اسلامی جماعت ہوتا ہے۔ یہودیت کو خوش کرنے والے یہودی اعلی کار، نصرانیت کا لقمہ کھانے والے نصرانی چوہے، وہ بڑے میٹھے زہر کے ساتھ امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہوئے یہ بتلاتے ہیں کہ معیار حق صحابہ اکرام نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ موجودہ دور کا کوئی مسلمان یہ جرت نہ کر سکے کہ میں صحابہ جیسا بنوں، تاکہ اس کی زندگی سے یہ فکر ختم ہو جائے کہ صحابہ جیسا بننا کوئی ضروری نہیں ہے امت میں۔ حالانکہ قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اصول بیان کیا، حضور کی امت میں وہی شامل ہوگا جو صحابہ جیسا بن کر دکھلائے گا، حضور کی امت میں وہی رکن ہوگا اور اس کی رکنیت سازی جبریل امین کریں گے، ملائکہ مقربین کریں گے، خود اللہ رب العالمین کریں گے، اور اس کی تصدیق جام کوثر پر محمد الرسول اللہ کریں گے، اس کی تصدیق مقام کوثر پر ابو بکر صدیق کریں گے، عمر کریں گے۔ حضور پوچھیں گے ابو بکر سے، ابو بکر کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، یہ جو آیا ہے میرے ہاتھوں سے جام پینے؟ ابو بکر مسکرا کر کہیں گے یا رسول اللہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور فرمائیں گے پی لو۔ ابو بکر کہتے میں تصدیق نہیں کرتا، حضور فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، جس کی تصدیق ابو بکر صدیق نہ کرے محمد اس کو اپنا جام کوثر نہیں پلاتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں موجود ہے، ابو بکر صدیق کی شان اور رفعت کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں اس میں یہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق تصدیق کرتے جائیں گے، رسول اللہ ان افراد کو جام کوثر پلاتے جائیں گے، اور جن کو رسول اللہ جام کوثر پلا دیں گے خدا کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اور ذرا انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے میرے عزیزو، موجودہ دور کا کوئی مسلمان ہے کہ جس کی یہ جرت ہو وہ کہے کہ میں بڑی پیار کی نگاہوں میں نگاہ اٹھا کر مقام جام کوثر پر رسول اللہ کے سامنے حاضر ہو سکوں اور رسول اللہ بھی مجھے مسکرا کر دیکھیں، ابو بکر و عمر بھی مسکرا کر دیکھیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے دستور میں، ہمارے منشور میں وہ کردار نہیں جو صحابہ اکرام نے دنیا میں اپنایا تھا۔ اس لیے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا مانگنی ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اور اللہ کی رضا کے بعد پھر اللہ سے کہنا ہے اے اللہ اپنی رضا کے بدلے میں اپنی ناراضگی سے محفوظ کر لے مجھے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ بولیے کیا آتا ہے؟ اللہ کا غضب آتا ہے، اور جب اللہ کا غضب آتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ پہلے ناراض ہوتے ہیں پھر عذاب بھیجتے ہیں۔ پھر مسلمان کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، عالمی دنیا کا مسئلہ ہے، یہ حجتیں پیش کرتے ہیں۔
انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹوں میں مہنگا ہو یا نہ ہو، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو سستے داموں میں ان کی ضروریات مہیا کی جائیں۔ حکومت پیسے بھرے، تمہیں 300 روپے لیٹر ملے یا 5000 روپے لیٹر ملے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ 40 سے 45 روپے لیٹر اپنی قوم کو دو۔ جو تم اپنی عیاشیوں پر مال ضائع کرتے ہو، صرف کرتے ہو، تمہیں ابو بکر صدیق کا کردار نظر نہیں آتا کہ ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالی، دوسرے دن دیکھا تو 4-5 تھان کندھے پہ رکھے ہوئے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کون جا رہا ہے، امیر المومنین صدیق اکبر جا رہے ہیں، پیچھے سے جا کر پکڑا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو، این ترید؟ کہنے لگے خلیفہ تو تم نے بنا دیا، میرے گھر میں بچے ہیں، ان کو کھانا کون کھلائے گا، جا رہا ہوں کپڑے بیچ کر آؤں گا اور لا کر بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عمر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کہنے لگے واہ محمد الرسول اللہ، تیرے تیار کردہ انسانوں کا کردار بھی کتنا عالی شان ہے کہ دنیا کا عظیم فرما روا جس کو مسند خاتم النبیین کی ملی، خلیفہ بلا فضل، ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا، انبیاء کے بعد تقدسات پانے والا انسان کامل، جس میں سوائے نبوت کے باقی ساری خصلتیں انبیاء کی پائی جاتی ہیں، وہ انسان سر پہ اور کندھے پہ کپڑوں کے تھان رکھ کر بیچنے جا رہا ہے۔ ہاتھ پکڑا، کہا چھوڑو ادھر، امین امت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کا ہاتھ حضرت عمر نے پکڑا، ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس پہنچے، کہا یہ خلیفہ وقت ہیں، کپڑے بیچیں گے تو خلافت کون چلائے گا؟ خلافت چلائیں گے تو بچے بھوکے مرتے ہیں، آپ بتلاؤ ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح کہنے لگے عمر ان کا حصہ بیت المال سے مقرر کیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تو پھر دے گا کون واپس؟ ابو عبیدہ نے فرمایا امت کی خیر خواہی کے کام کرتے ہو، امت کے رہنما ہو، امت کے مال میں سے تمہارا حق بنتا ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کتنا ہونا چاہیے؟ کہا کہ جو قریش کے متوسط لوگ ہیں، مدینہ کے متوسط لوگ ہیں، متوسط گھرانے، ان کے گھر کا جتنا خرچہ ہے اتنا خرچہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول کے لیے مقرر کر دیا۔ وی آئی پی نہیں، ہائی سوسائٹی کے لوگ نہیں، قوم کے مالدار بزنس مین نہیں، وہ لوگ کہ جو متوسط اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان کا طے ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو واپس لے کر آئے۔ ابو بکر بھی ابو بکر تھا، ابو بکر نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دی کہ میں خلافت سے لے رہا ہوں، بیت المال سے لے رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا فلاں میرا باغ ہے، اس کو پہلے بیچنا ہے، جتنی رقم میں نے بیت المال سے لی ہوئی ہوگی وہ پہلے بیت المال میں جمع کروانا، پھر جا کر ابو بکر کو زمین کے حوالے کرنا۔ یہ کردار ہے رسول اللہ کے غلاموں کا اور مسلمانوں کے فرما رواؤں کا، مسلمانوں کے بادشاہوں کا۔ اور موجودہ دور کے بادشاہ اپنی عیاشیاں، اپنی بدماشیاں، اپنے مزے وہ قومی خزانے سے کریں اور قوم پر بوجھ ڈالیں۔ یہ قوم سوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب جاگے گی، لیکن یاد رکھنا تم سوئے ہی رہو گے۔ معاشی قتل عام میں اس طرح تمہیں مقتول بنا دیا جائے گا، پھر اغیار آ کر تمہاری عزتوں کا بھی سودا کریں گے۔ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی دشمنی کی جا رہی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے اپنی جیب سے بھرے، جہاں سے مرضی بھرے، قومی خزانہ نہ لوٹے، لوٹے ہوئے سارے خزانے واپس لے کر آئے، جس ظالم کی دولت ملک سے باہر ہے ملک میں لے کر آئے، اور ان سے امراء سے ٹیکس لے کر غریبوں پہ خرچ کرے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، ٹیکس غریب دیتا ہے، عیاشیاں وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا غضب نہیں ہے تو کیا ہے؟ رحمت ہے؟ بولو۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا قصور ہی کیا ہے، ہم تو غریب ہیں۔ تم غریبوں کا قصور ہے، ان عیاش پرستوں کو ووٹیں تم دیتے ہو، موریں تم مارتے ہو، لیڈر تم نے اپنے بنا کے رکھے ہیں، ہم نے نہیں بنائے۔ تم ان کے نعرے لگاتے ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں یقین تو مر کے دیکھ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں تو اللہ سے دعا کرو، اللہم لا تقتلنا بغضبک، پڑھو سارے، اللہم اے میرے اللہ، لا تقتلنا بغضبک، میرے اللہ تو اپنی رضا میں دے دے، اگر تیری ناراضگی آ گئی، تیرا غضب آ جائے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، سارا معاشرہ مقتول ہو جائے گا۔ اللہم اے میرے پیارے اللہ، لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ یہ عذاب بھیج کر ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، یا اللہ تیرا غضب آئے اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما، یا اللہ تیرا عذاب آئے اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما، یا اللہ تیری عافیت کے چاہنے والے ہیں ہم، یا اللہ تیری عافیت کے طلبگار ہیں ہم، یا اللہ ہماری زندگی اس لیے ہے کہ تو ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب بندے جب پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں، غم کے عالم میں، آسمانوں سے آنے والے غضب کی صورت میں جب ان پر میری ناراضگی آتی ہے، ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ان کے سر میرے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ میرے سامنے آ کر کہتے ہیں اللہم، پڑھو سارے، اللہم، آنکھیں بند کر کے پڑھو اللہم، دیوانے بن کر پڑھو اللہم، اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے ذات کے سامنے کھڑے ہو کر کہو اللہم، ہمارے پیارے اللہ، ہمارے پیارے اللہ، محمد کے اللہ، ابو بکر صدیق کے اللہ، عمر فاروق کے اللہ، عثمان ذو النورین کے اللہ، علی المرتضیٰ کے اللہ، حسن مجتبیٰ کے اللہ، معاویہ بن ابی سفیان کے اللہ، بلال کے اللہ، سلمان کے اللہ، ابو ذر کے اللہ، عبداللہ ابن مسعود کے اللہ، معاذ بن جبل کے اللہ، نعمان بن بشیر کے اللہ، اور صحابہ اکرام کے اللہ، مہاجرین کے اللہ، انصار کے اللہ، انبیاء کے اللہ، ختم نبوت کے مالک محمد الرسول اللہ کے اللہ، محمد الرسول اللہ کی حرم محترمات، ازواج رسول کے اللہ، بنات رسول کے اللہ، اولاد رسول کے اللہ، اے اللہ ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں لا تقتلنا، اے اللہ میں قتل نہ کرنا، یا اللہ میں قتل نہ کرنا بغضبک، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا غضب آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تیری ناراضگی آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا جلال آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے آسمانوں سے عذاب اتر رہا ہے، یا اللہ لا تہلکنا بعذابک، یا اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، یا اللہ ہلاک نہ کرنا، یا اللہ ہلاک نہ کرنا اپنے عذاب سے۔ آواز آتی ہے ملائکہ جلدی جاؤ، میں نے تمہیں پیغام دیا تھا جا کر زمین پر میرا غضب بھی اتار دو، میرا عذاب بھی اتار دو۔ میرے محمد کے امت کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں میرے پیارے اللہ، مجھے واسطہ دے رہے ہیں رسول اللہ کا،
مجھے واسطہ دے رہے صحابہ اکرام کا، مجھے واسطہ دے رہے خلفائے راشدین کا، مجھے واسطہ دے رہے نبی کی حرم محترمات کا، مجھے واسطہ دے رہے نبی کی اولاد کا، مجھے واسطہ دے رہے انبیاء سابقین مرسلین کا، مجھے واسطہ دے رہے ہیں نفوس قدسیہ کا، اور ان کی نگاہیں میری طرف ہیں اور مجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہلاک بھی نہ کرنا، ہمیں قتل بھی نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، یا اللہ یہ عذاب آ رہا ہو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، ان کو عذاب بھی نہ دینا، میرا غضب بھی ان پہ نہ مسلط کرنا، یہ توبہ کر کے میرے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ تو توبہ کرو گے؟ یہ دعا آج کل ان دنوں میں کسی نے کی ہے کبھی؟ چلو اردو میں کی ہے کسی نے، او جی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اب تو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ اپنی سٹور میں سائیکلیں تلاش کر اب پیڈل ماریں گے، تو ٹھیک ہے پیڈل تو چلو مار کے گزارا چلا لو گے، پیدل چلے جاؤ گے، بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤ گے ظاہری اسباب میں؟ رات کو 2 نفل عذاب کے پڑھو نا، 2 نفل حاجات کے پڑھو نا، 2 نفل رحمت کے پڑھو نا، یا اللہ 2 نفل اپنی رحمت کے تو رحمت بھیج، یا اللہ 2 نفل حاجات کے ہماری حاجات پوری فرما، یا اللہ 2 نفل غضب کے، جو لوگ پاکستانی قوم پر ظلم کر رہے ہیں، مہنگائی میں دھکیل رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے غضب کا شکار کر ان پر ہلاکت مسلط فرما۔ یہ کرتے ہو؟ تم دعا بھی نہ کرو، نفل بھی نہ پڑھو، اللہ سے بھی نہ مانگو، اور توقع رکھو کسی بھی حالات انشاءاللہ، ایک کہتا میری حکومت آئے گی تو ٹھیک ہو گئے، دوسرا کہتا میری حکومت آئے گی تو ٹھیک ہوں گے، تیسرا کہتا میری حکومت حکومتوں پہ نگاہ رکھنے والے خدا کے بندے نہیں ہوتے، حکومتوں سے امیدیں رکھنے والے رب کے بندے نہیں ہوتے۔ مزہ تب ہے کہ محمد کا امتی رات کو مصلی پہ چڑھے اور خدا کو منوا کے اٹھے کہ اللہ تو نے جو عذاب ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں ان عذاب کو تو ہی واپس کرے گا، ہم تو جدھر سے بھی پلٹ کر آئیں تیرے ہی دروازے پہ آتے ہیں۔ آج سے وعدہ کرو اللہ سے دعائیں مانگیں گے، 2 نفل پڑھیں گے لوگ، کون کون پڑھے گا؟ نماز نہیں پڑھتے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ نفل میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ اللہ سے خود مانگو، خود، اور پینٹ شرٹ پہن کر ٹراؤزر کاچھے پہن کر نفل نماز نہیں پڑھنا، ننگے سر بھی نہیں پڑھنا۔ کیا کہوں میں، سمجھا کر بھی تھک جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ننگے سر خدا کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس غیر مہذب اور گندے لباس میں کھڑے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر شرماتا ہے، کہتا ہے میں بھی کبھی اس لباس میں نہیں ہوا جس لباس میں یہ ہے، اور کھڑے کہاں پر ہیں؟ اللہ کے دربار میں۔ خدا کے دربار کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ راول ڈیم سمجھ رکھا ہے، ساحل سمندر کراچی سمجھ رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ او میرے عزیزو، او میرے جگر کے ٹکڑوں، اور جن کی یہ حالت دیکھ کر میں پوری رات روتا رہتا ہوں، ان نوجوانوں سے اور ان نمازیوں کو جن کی وجہ سے میرا دماغ کھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے کہنے پر چل رہے ہیں، یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور خدا کی بے ادبی کرتے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کی سیرت ہے ان کے پاس؟ کس کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنا رکھا ہے؟ یاد رکھو رسول اللہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رہنما کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔
صحابہ اکرام آخری امت ہیں، آپ کے بعد کوئی معیار ایمان، معیار عمل، معیار کردار نہیں ہو سکتا باتباع کامل جناب محمد الرسول اللہ۔ صحابہ نے اتباع کامل کی ہے، اس کے بعد کوئی ہے تو لے کر آؤ، ہمیں دکھاؤ کہ جو ہمارے لیے قائد کی حیثیت سے آیا ہو، جو سیرت و کردار اپنا پیش کر کے کہے کہ محمد کی سیرت صحیح نہیں تھی، ہماری سیرت صحیح ہے۔ محمد کا لباس صحیح نہیں تھا، ہمارا لباس صحیح ہے۔ محمد کی عبادت صحیح نہیں تھی، ہماری عبادت صحیح ہے۔ کوئی تقابل لے کر آؤ، متبادل لے کر آؤ۔ میں دکھی دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، دل کے ٹکڑوں کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا کامل بندہ بنا لو، کامل امتی بنا لو۔ ایک جملہ زبان سے نکلے گا تمہارا عرش برین ہل جائے گا۔ حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، میری امت کے مظلوم کی بد دعا سے بچو، میری امت کے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضور کو ان حالات کا پتہ تھا، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے اطلاع کر دی تھی، علامات بتلا دی تھی، رسول اللہ نے ان کی پیشین گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ حضور کو پتہ تھا میری امت مظلوم ہوگی، باخبر کر دیا، اور میری امت کے مظلوموں کی بد دعا سے بچو۔ ان کی بد دعا اور دعا زمین سے اٹھتی ہے، عرش برین تک نہیں پہنچتی، عرش برین ان کی دعا کو لینے خود نیچے آ جاتا ہے۔ کوئی پردہ ان کے درمیان نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ دعا اور بد دعا اور عرش برین آپس میں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی باتوں کو اپنے ہاں قبول کر کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو ایسے تو بنو جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا کو ترس آئے، جن کے کردار کو دیکھ کر خدا کو محبت امٹ آئے اور کہے کہ میرے کامل بندے ہیں۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ کیا ہوا؟ کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل، اردو میں پڑھو، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل، اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور یا اللہ ان دونوں سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما، عذاب اور غضب، اور اسی طریقے سے عذاب سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ یہ دعا کر کے تو دیکھو، رب سے مانگ کر دیکھو، حالات کیسے پلٹتے ہیں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل